معزز سامعین گرامی قدر، آپ سب کو علم ہے کہ آج وطن عزیز پاکستان کے اندر 2000 سے زائد احتجاجی مظاہرات مسجد اقصیٰ کے ساتھ اظہار یکجہتی اور فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان بھر کی تمام مذہبی جماعتوں کی طرف سے منعقد کیے جا رہے ہیں، اور آج کا دن یوم مسجد اقصیٰ کے طور کے اوپر پاکستان میں منایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے، آپ نے گزشتہ 2 ہفتوں کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر ان نام نہاد لبرل مافیا کا چہرہ بھی دیکھ لیا جو بیرونی امداد سے چلتی ہیں اور ہمیشہ یہ کلیم کرتی ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں۔ یہ ہیومن رائٹس کی چیمپئن آنٹیوں نے فلسطین کے مظالم کے اوپر جس قسم کا گھناؤنا کردار ادا کیا، آپ کے سامنے سب بے نقاب ہو چکا ہے۔ ان میں سے کسی کو یہ توفیق اللہ نے نہیں دی کہ صرف زبان ہی چلا لیں، صرف زبان ہی کھول لیں، اور انتہا تو یہاں تک ہو چکی ہے کہ عورت مارچ کے آفیشیل پیجز کے اوپر اس مقدمے کو، اس قضیے کو عرب اور اسرائیل کی جنگ قرار دینے کی کوششیں کرتی رہی، گویا یہ عرب کا، خطے کا اور علاقے کا کوئی مسئلہ ہے۔ اور پھر دوسری طرف اب بندہ کیا کہے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک بندہ چلو مذہبی شناخت رکھتا ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے، لیکن ایک طرف غامدی صاحب کی پوری برگیڈ ہے جس کے پورے لشکر کے دلائل یہ ہیں جی مسجد اقصیٰ کے اوپر تو مسلمانوں کا حق ہی نہیں ہے، جی یہ تو یہودیوں ہی کا حق ہے۔ جی خود غامدی صاحب کبھی کہا کرتے تھے کہ بغداد کے اندر جس وقت حملہ ہوا تو علماء کوے کی حلت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور جس وقت تاریخ یاد رکھے گی مسجد اقصیٰ کے اوپر حملہ ہوا تو غامدی صاحب اور اس کا پورا لشکر گدھے کی حلت و حرمت کے اوپر بات کر رہا تھا۔ یہ کبھی آن لائن نماز کے فتوے دیتے ہیں، کبھی مردوں کو بغیر غسل کے دفن کرنے کے فتوے دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں گرمی بڑی ہے جی سردیوں میں روزے رکھ لیے جائیں، کبھی کہتے ہیں امتحان دینے والے بچے روزے نہ رکھیں۔ اب تو خطرہ محسوس ہوتا ہے کبھی یہی نہ کہہ دے دنیا ایک سفر ہے اور انسان ایک مسافر ہے تو مسافر کو روزہ معاف ہے۔ اس طرح کے فتووں کے اوپر سے اب تو امکان ہوتا ہے، اور غامدی صاحب کا اسلام یقین کریے اگر یہ اسلام کا چہرہ ہو تو یہودی اور عیسائی بھی قبول کر لیں، لیکن ماشاءاللہ ایسی نحوست ہے انہوں نے بھی ایک بھی یہودی اور عیسائی کو مسلمان نہیں کیا ہوگا۔ یہ کس قسم کا اسلام ہے؟ یہ قبلہ اول انکار حدیث کرتے کرتے انکار قرآن تک ان کے لشکری پہنچ چکے ہیں۔ عجیب و غریب ڈائلاگ بیسس، جن مسلمانوں کو یہی علم نہ ہو کہ مسلمانوں کا یہ قبلہ اول ہے، بڑے بندوں نے جناب پوسٹیں لگائی، یہ جو قبلہ اول کیسے ہے؟ قرآن پڑھا ہو تو پتا ہو۔ قبلہ اول تھا تو چہرہ کیوں پھیرا؟ جی خانہ کعبہ کے اندر تو بت تھے تو بتوں کی طرف چہرہ کروا دیا، مسجد اقصیٰ میں تو بت نہیں تھے، ادھر سے منہ ادھر کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دور کے اندر اس بات کا جواب دے دیا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ بے وقوف بد عقل لوگ کہیں گے کس چیز نے ان کو قبلے سے پھیر دیا؟ اللہ پہلے ہی کہہ چکا یہ بے وقوف اور بد عقل ہے، پھر ان کو یہی نہیں پتا جی قبلہ اول کیسے تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ پیارے حبیب، آپ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ کے دل میں خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو اللہ قبلہ بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نظروں کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھا التجائیہ انداز میں اس خواہش کے ساتھ، تو ہم نے آپ کی مرضی کے مطابق، یعنی یہ بات بھی آج ہم نے مسلمانوں کو سمجھانی ہے، اس برگیڈ کے آگے، اس عورت مافیا اور مارچ کے آگے ہم نے یہ مقدمہ بھی رکھنا ہے۔ یہ ہماری پستی کی دلیل ہے کہ ہمیں یہ دلائل بھی دینے پڑیں گے جی قبلہ اول مسجد اقصیٰ پہلے قبلہ اول تھا، یہ دلائل کی بھی ضرورت ہے۔ شرم نہیں آتی؟ اور اب کیا کہا جائے؟ نہ تیر نکالو، نہ تلوار نکالو، نہ کمان نکالو، آگے اگر توب ہے تو بس اخبار نکالو، بس بیان دو، بس تقریریں کرو۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی آج کل حالات ہیں۔ ایک طرف وہ برگیڈ قبلہ اول کی، یہ جی یہودی، جن لوگوں کو یہی پتہ نہیں حضرت عمر نے مسجد اقصیٰ کا قبضہ کس سے لیا تھا، یہی ہمیں نہیں پتا، کیا یہودیوں سے لیا تھا کہ عیسائیوں سے لیا تھا؟ عیسائیوں سے لیا تھا۔ آج مسلمانوں کو یہی علم نہیں، یہودیوں کا حق ہے، اور یہودیوں کا تو کبھی مسجد اقصیٰ کے اوپر حق اس لیے بھی نہیں ہے، بخت نصر کی تاریخ اٹھا لیجئے، خود حضرت موسیٰ کے دور کے اندر پتہ ہے
یہ ایسے بدبخت ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ کو بس بیت المقدس کی زمین کے باہر کھڑے ہو کے کیا کہا تھا؟ فقاتلا انا ہاہنا قاعدون فاذهب انت وربک، جائیے موسیٰ آپ اور آپ کا رب لڑے۔ یہ تو مسجد اقصیٰ کے لیے تب نہیں لڑے جب حضرت موسیٰ زندہ تھے۔ اور اس کے بعد یہ جی یہودیوں کا حق ہے، نصرانیوں کا حق ہے، ما کانا ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم یہودی اور نصرانی نہیں تھے، کیا تھے؟ حنیفم مسلمان تھے، پکے مسلمان تھے۔ اگر حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی ہے تو حضرت ابراہیم نے ہی مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی ہے۔ اس کا اول و آخر بخت نصر کے دور کا اگر آپ واقعی تاریخ کی بات ہے، لمبی بات ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ رومن ایمپررز نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس قوم کے بارے میں کیا کہا یہ بھی علم نہیں ہے۔ ہم آج، اور میں خوش ہوں ایک بات کے اوپر، بات آئیے تو کہہ دیتا ہوں، وہ عورت آسمہ حداد جو 2 سال پہلے یہ کہتی تھی معاذ اللہ کہ نبی کریم بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، اس کو نہیں تھا پتا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل میں آنا ہوتا تو سارے یہودی مان لے آتے۔ لڑائی جھگڑا یہ ہے کہ اسماعیل کی اولاد میں کیوں آ گیا، اسحاق کی اولاد میں سے کیوں نہیں؟ اگر اسحاق کی اولاد میں ہوتے تو سارے یہودی تو ایمان لے آتے۔ وہ آسمہ حداد جس نے 2 سال پہلے پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی کہ مذاکرات ہونے چاہیے فلسطین کے اوپر، دیکھیں جی اسرائیل کا بھی یہودیوں کا بھی تو کوئی مقدس مقام ہے، یہ اس کی تقریر آپ سب کو یاد ہوگی۔ اسی آسمہ حداد نے کل پرسوں پارلیمنٹ میں تقریر کی ہے، قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر بھی، اور اللہ تعالیٰ نے شاید اس کو ہدایت دینی تھی، اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے۔ وہ کہتی ہے میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں اور میں اس بات کا اعلان کرتی ہوں کہ مسجد اقصیٰ کا ایک ہی حل ہے جو جہاد فی سبیل اللہ۔ وہ عورت کہہ رہی ہے، وہ عورت جس کو علماء برا بلا کہتے رہے کہ یہ کیا بکواس کر رہی ہے، نبی کریم کا حسب نسب ہی تبدیل کر رہی ہے، وہ عورت کل پارلیمنٹ میں کہہ رہی ہے مسجد اقصیٰ کا ایک علاج ہے، پی ٹی آئی کی ہے، اور کہہ رہی ہے، رو رہی ہے کہ جو ظلم انہوں نے کر دیا، میں ڈائلاگ کی بات واپس لیتی ہوں، جہاد فی سبیل اللہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی کہہ دیا اسپیکر صاحب میرا نام ان مجاہدوں میں سب سے پہلے لکھ دے۔ اب بتائیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس قوم کے بارے میں کیا کہا ہے؟ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ، تم سے کبھی یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہو سکتے، حتیٰ تتبع، یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی، یعنی ان کا مذہب بھی قبول کر لو گے نا تب تک بھی راضی نہیں ہوں گے۔ اور حقیقت یہ ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، تم دیکھو گے کہ سب سے زیادہ شدید عداوت میں کون ہے؟ یہودی ہیں، مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت کو نازل کیا ہے۔ یہ ہم ہیں اور آپ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو عروج مل جائے گا، یہ طاقت میں آ جائیں گے، یہ رتبے میں آ جائیں گے۔ یہ مقبوضہ فلسطین جس کا نام انہوں نے اسرائیل رکھا ہوا، یہ مقبوضہ فلسطین ہے، اس بات کی بھی اصلاح کیجئے۔ اسرائیل کوئی ریاست نہیں ہے، نجائز ریاست ہے۔ حقیقت میں یہ خطہ فلسطین پہلے سے موجود ہے، اور جو خطے پہ یہ قابض ہیں یہ مقبوضہ فلسطین ہے۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی کہا ہے أَيْنَمَا ثُقِفُوا، ایک جگہ تو یہ کہہ دیا نا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ، ایک جگہ یہ کہا اور دوسری جگہ کیا کہا أَيْنَمَا ثُقِفُوا، یہ جہاں مرضی چلے جائیں، جہاں مرضی بھٹکتے جائیں، جس جگہ کو مرضی اختیار کر لیں، ان کے اوپر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت مسلط کر دیے۔ مسلمانوں کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود، نہیں ان کے ساتھ دوستی پکڑو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اور یہ بھی قرآن پاک میں کہہ دیا اگر یہ تم سے لڑیں گے تو پشت پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ سب سے زیادہ اپنی جان سے اور زندگی سے محبت کرنے والا کوئی گروہ دنیا کے اوپر ہے تو وہ یہودی ہے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي اسرائیل عَلَى لِسَانِ داؤد، وعیسیٰ ابن مریم بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے بنی اسرائیل کے کافروں کے اوپر، داؤد کی زبان کے اوپر سے، داؤد کی زبان سے اور عیسیٰ کی زبان سے۔ اور یہ تو چلو اللہ تعالیٰ نے پرانے نبیوں کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کے کافروں کے اوپر داؤد نے بھی لعنت بھیجی تھی، عیسیٰ نے بھی لعنت بھیجی تھی، یہ ساری زندگی بھٹکتے رہیں گے، ذلت اور مسکنت ان کا مقدر ہے۔ جب بھی تم ان سے لڑو گے پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے
اللہ کہہ رہا ہے، لیکن ہم نے لڑنا تو ہے نہیں، ہم تو ساتھ کھڑے ہیں۔ کب تک کھڑے ہیں؟ جب تک آخری فلسطینی مر نہیں جاتا۔ میں تو حکمرانوں کو کہتا ہوں کہ جو اتنے عرصے سے 70 سال سے کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، آج بھی مسجد اقصیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں، بیٹھ ہی جائیں، بیٹھ ہی جائیں۔ تھک گئے ہوں گے کھڑے ہو کے، رات کی جنگ بندی ہوگی، یا بس کر دیں، بیٹھ جائے۔ یہ تو پرانے نبیوں کے منہ سے ان کے اوپر لعنت ہے۔ ہمارے رسول اور پیغمبر نے، کائنات کے سب سے افضل انسان نے بھی یہ کہا تھا، لعن اللہ الیہود، لعن اللہ الیہود، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہ اتنے ظالم ہیں، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر۔ یہ تو نبی کے قول بھی ہے، نہیں جی یہ جی وہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی انسانیت کا حق ہے۔ انسان ہونے کا حق ہے، انسانیت کا بھی حق ہے، لیکن جب کسی مسلمان بیٹے اور بیٹی کو کاٹ دیا جائے، کس خطے کے مسلمان ہو، یہ بدبخت آنٹی ہے، یہ جی عرب کا ان کا ذاتی تنازع ہے۔ اللہ کی قسم عرب کا تنازع ہوتا نا تو پھر بھی خاموش ہوتے، کسی وطن کا علاقائی مسئلہ ہی ہو جاتا۔ یہ امت مسلمہ کا قضیہ ہے، یہ مسجد اقصیٰ کی یہ جو جنگ ہے، یہ پوری امت مسلمہ کی جنگ ہے۔ اس کو ایک خطے تک محدود کر دینا، اور یہودی کیا اس کو خطے کی اور علاقے کی جنگ سمجھتے ہیں؟ وہ بھی اس کو اپنی ریلیجیس جنگ سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے لبرل مافیا کی عقل کے اوپر کیسے پردے ہیں، یہودی بھی اس کو مذہبی وار سمجھتا ہے، مسلمان بھی اس کو مذہبی خطہ اور مقدس خطہ سمجھ کے جنگ لڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ عربوں کا جغرافیائی مسئلہ۔ اگر کسی ریاست کا، مسلمان ریاست کا قومی مسئلہ بھی ہوتا تو شاید اس سے زیادہ احتجاج دنیا میں ہو جاتا جتنا آج ہوا ہے۔ اور حیران کن بات، میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، آپ حیران رہ جائیں گے، آج پورے پاکستان میں مذہبی جماعتیں جو احتجاج کر رہی ہیں، اس احتجاج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے حاکم سے یہ درخواست کرنا کہ حضرت عمران خان صاحب آپ سے ہمارا یہ مطالبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو اسلحہ بھی دیا، یہ بھی دیا ہے، آپ کسی بھی طرح عملی طور کے اوپر ان کی مدد کیجیے، یعنی عملی کوئی اقدام کیجیے۔ یہی مطلب ہوتا ہے نا احتجاج کا۔ یہ جو آج پورے ملک میں پرامن احتجاج ہو رہے ہیں، اس کے دو ہی مقاصد ہوتے ہیں، ایک تو ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اور اللہ کے فضل سے ساتھ ہیں، لیکن دوسرا مطالبہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی مسلمان حکمرانوں قدم بھی اٹھا لو، کوئی عملی قدم بھی اٹھا لو۔ آپ حیران ہو جائیں گے سن کے، ایک طرف تو عوام یہ مطالبہ کاری ہے حکمرانوں سے کہ آپ کوئی عملی قدم کریں، اور ہم احتجاج کرتے ہیں، آپ سے جہاد کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر امریکہ اسرائیل کو اسلحہ دے سکتا ہے تو پوری امت مسلمہ مل ملا کے فلسطین کے مسلمانوں کو کوئی اسلحہ پہنچا دے، کوئی اور طریقے سے مدد ہی شروع کر دے، کوئی ایمبولنس ہی بھیج دے، کوئی ہسپتال ہی بنا دے، کوئی ان کا دفاعی میکانزم اور دفاعی سٹرکچر ہی تعمیر کر دے۔ جواب پتہ کیا ہے؟ خان صاحب نے دیکھا یہ پورے پاکستان کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، جس کے علاوہ حاکم کو انگیز کرنے کے علاوہ خان صاحب نے بھی اعلان کر دیا جی آج عمران خان صاحب اور پوری حکومت بھی احتجاج کر رہی ہے۔ کس سے مطالبہ کر رہی ہے؟ کیا حکمرانوں کا بھی یہ کام رہ گیا احتجاج کرنا؟ آج خان صاحب بھی احتجاج کر رہے ہیں فلسطین کے حق میں۔ خان صاحب اور پی ٹی آئی نے بھی احتجاج کی کال دے دی۔ حیرت ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی عجوبہ، عجوبے سے عجوبہ کہ حاکم سے عوام تو مطالبہ کرے کہ آپ اللہ کے لیے کوئی عملی قدم اٹھا لیں، لیکن حاکم کہ میں بھی تمہارے ساتھ احتجاج میں شامل ہوں۔ وہ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ آپ نے تو عمل کرنا ہے جناب۔ خان صاحب آپ نے مطالبہ نہیں کرنا، آپ نے عملی قدم اٹھانا ہے۔ آپ مسلمانوں کا بلاک بنانے کے اوپر آپ محنت کریں، سٹرگل کریں، جستجو کریں، مسلمان ریاستوں کو اکٹھا کرنے کو آپ اپنے حصے کا کام تو کریں، کچھ کریں تو صحیح۔ یہ کیا کام ہے؟ 70 سال سے کشمیر کے ساتھ کھڑے تھے، آج کشمیر کو انڈیا نے اپنا ذاتی مسئلہ بنا دیا ہے۔ ہم مسلمان صرف پسنے اور پڑنے کے لیے، اور یہ بات یاد رکھیے، کبھی بھی غلام، کبھی آپ بتائیے کوئی پنجرے میں قید ہو پرندہ، وہ قید کو توڑے بغیر نکل سکتا ہے؟ کسی مالک کو رحم آ جائے تو آ جائے، نہیں تو اس کو پنجرہ توڑنا پڑے گا۔ اس قفس کو توڑنے کے لیے اگر مسلمان امت بیدار نہیں ہوگی تو آپ کے بہن بھائیوں کے اوپر ظلم ہوتا ہی رہے گا، تشدد ہوتا ہی رہے گا، بچے بھی مرتے رہیں گے، اور آپ کو کیا کہا جائے گا؟ ایک پتھر مارنے والا دہشت گرد ہے اور فاسفورس بم گرانے والے سیلف ڈیفنس کر رہے ہیں۔ یہ ہماری لبرل مافیا ہے۔ یہ پاکستان میں پہلے لنڈے کے سیکولر اور لبرل مافیا کے لوگ ہوا کرتے تھے، جن کو ہم کہتے ہیں یہ دیسی لبرلز ہیں، یہ لنڈے کے لبرلز ہیں۔ اب لنڈے کے یہودی لابی بھی آ گئی ہے۔ یعنی حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہودیوں کے حق میں کمپین ہوئی ہے۔ دکھ اور افسوس کی بات ہے، وہ مغربی ممالک
جو عیسائی تھے یقین کیجئے اس مرتبہ ان کا کردار بھی ان لبرل مافیا کی آنٹیوں سے بہتر ہے۔ آپ کو پتا ہے رشیا کے صدر نے عیسائی ہونے کے باوجود یہ کہہ کہ اسرائیل مزید ظلم نہیں کرے، میں مزید ظلم نہیں سہوں گا، اور دنیا کے تمام یورپی ممالک میں مسلمانوں نے اور عیسائیوں نے مل کر ان یہودیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرات کیے ہیں۔ لیکن یہ ہماری آنٹیاں عجیب ہیں، صرف پاکستان کو یہ تحفہ اور نعمت ملی ہے جو جس سے پیسے لیتی ہیں بس اسی کی ہیں۔ عجیب و غریب انہوں نے فتنہ اٹھایا ہوا۔ انشاءاللہ آج جمعے کی نماز کے اندر ان بدبخت یہودیوں کے خلاف قنوت ہوگی۔ یہ دنیا کی بدترین قوم ہے اور مسلمانوں سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والی ہے۔ اور میرے بھائیوں، وہ مسجد جس میں تمہارے رسول اور پیغمبر نے سارے نبیوں کی امامت کرا کے اس بات کے اوپر مہر تصدیق رکھ دی تھی کہ یہ مسجد آج کے بعد مسلمانوں کی مسجد ہے، اور رسول اللہ نے کہہ دیا تھا 3 مساجد کے علاوہ کہیں جانا جائز نہیں ہے، باقاعدہ رحلے کی شکل میں نیت بنا کے ثواب کی نیت سے، اور یہ بھی صحیح حدیث میں ہے وہاں پہ پڑھی جانے والی ایک نماز 250 نمازوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے اندر وہاں پہ ایک نہ ایک نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔